ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس زمانے میں جب زمین پر ایک بادشاہ تھا جس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تھا نمرود، غرور، تکبر اور طاقت میں اندھا بادشاہ۔ لیکن اللہ نے اس کے مقابل ایک ایسا بندہ کھڑا کیا جو اکیلا تھا مگر ایمان میں پوری دنیا سے بھاری۔ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود اپنی رعایا سے کہتا، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ لوگ خوف سے اس کی عبادت کرتے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے، قربانیاں پیش کرتے۔ لیکن ایک نوجوان ابراہیم علیہ السلام ان سب کو دیکھ کر دل میں سوال کرتے، یہ پتھر کے بت جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اجر سے کہا، اے میرے والد، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ فائدہ پہنچاتی ہیں؟ آزر نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کی بے عزتی نہ کر ورنہ سزا پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں حق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، ہدایت کا راستہ اللہ کی طرف ہے۔ ایک دن بستی والے ایک میلے میں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا، بت خانہ میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا لے کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کا ذکر سنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے غصے سے پوچھا، ہائے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے کہا، یہ بڑا بت کیوں نہیں بتاتا؟ شاید اسی نے کیا ہو، پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے سر جھکا لیے۔ ان کے بت واقعی نہیں بول سکتے تھے۔ آگ میں ڈالنے کا حکم نمرود کا غرور برداشت نہ کر سکا۔ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو جلا دو تاکہ ہمارے معبودوں کا بدلہ لیا جا سکے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے اس کے اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ دیا گیا۔ جب انہیں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے مدد کو آنے لگے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کا معجزہ اللہ نے فوراً حکم دیا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سورہ الانبیاء آیت 19۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لوگ حیران رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سلامت کھڑے تھے، آگ ان کے لیے گلزار بن چکی تھی۔ نمرود کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اللہ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے اس کے دماغ میں عذاب دیا اور وہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ ناظرین، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، ایمان کا پیغام ہے۔ جب انسان سچ پر ڈٹ جائے تو دنیا کی سب سے بڑی آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔